آج کے اس عظیم الشان مشاعرے کا عنوان معراج النبی کاتب وحی ہے۔ سب سے پہلے صاحب معراج پر کچھ اشعار اور پھر معراج کے حوالے سے، اور آخر میں امیر المومنین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کچھ اشعار آپ کے گوش گزار کروں گا۔ ذکر خیر الورا روشنی روشنی، ذکر خیر الورا روشنی روشنی، ورد صلی علی روشنی روشنی۔ ذکر خیر الورا روشنی روشنی، ورد صلی علی روشنی روشنی۔ ان کے نقش قدم جس جگہ پر لگے، ذرہ ذرہ ہوا روشنی روشنی۔ جس جگہ پر بنا مرقد مصطفیٰ، جس جگہ پر بنا مرقد مصطفیٰ، حجرہ عائشہ روشنی روشنی۔ جس جگہ پر بنا مرقد مصطفیٰ، حجرہ عائشہ روشنی روشنی۔ ان کے جانے سے جنت بھی جنت بنی، ان کے جانے سے جنت بھی جنت بنی، سدرۃ المنتہی روشنی روشنی۔ ان کے حسن عتم کے ہی صدقے بنے، ان کے حسن عتم کے ہی صدقے بنے، یہ حسین محرومہ روشنی روشنی۔ اور شہر مکہ سے طیبہ کی جانب اٹھا، شہر مکہ سے طیبہ کی جانب اٹھا، ہر قدم ہو گیا روشنی روشنی۔ میرا ایمان اور میرا ایقان ہے، میرا ایمان اور میرا ایقان ہے، ان کا ہر نقش پا روشنی روشنی۔ ظلمت دہر میں دفعتم واحدہ، ظلمت دہر میں دفعتم واحدہ، ایک اعلیٰ ہوا روشنی روشنی۔ کیا کہنے؟ اور توجہ چاہوں گا کہ گود صدیق جو ان کا بستر بنی، گود صدیق جو ان کا بستر بنی، سارا منظر ہوا روشنی روشنی۔ گود صدیق جو ان کا بستر بنی، سارا منظر ہوا روشنی روشنی۔ اور اس پر بھی توجہ چاہوں گا کہ عہد صدیق سے والی شام تک، عہد صدیق سے والی شام تک ایک ہی سلسلہ روشنی روشنی۔ جزاک اللہ۔ میں نے جب بھی کیا ورد صلی علی، میرے ایمان کو تازگی مل گئی۔ میں نے جب بھی کیا ورد صلی علی، میرے ایمان کو تازگی مل گئی۔ ظلمتیں چھٹ گئیں دل منور ہوا، مجھ کو پھر سے نئی زندگی مل گئی۔ کیا کہنے، بہت اعلیٰ۔ عدل کا ثبوت دیں بھائی، بیداری کا ثبوت دیں۔ عدل کا اس جہاں میں نشان تک نہ تھا، جام وحدت کا کوئی گماں تک نہ تھا۔ عدل کا اس جہاں میں نشان تک نہ تھا، جام وحدت کا کوئی گماں تک نہ تھا۔ ان کی رحمت کا سورج طلوع جو ہوا، ساری دنیا کو پھر روشنی مل گئی۔ بہت اچھا ہے۔ اور صحن کعبہ میں تکبیر کی پھر صدا، گونجی بن کے دعائے خلیل آ گئے۔ صحن کعبہ میں تکبیر کی پھر صدا، گونجی بن کے دعائے خلیل آ گئے۔ سب کو بھولے ہوئے رب کا در مل گیا، زندگی مل گئی، بندگی مل گئی۔ اور توجہ چاہوں گا کہ تخت و تاج حکومت بھی ٹھوکر پہ ہیں، مجھ کو مال اور دولت کی حاجت نہیں۔ تخت و تاج حکومت بھی ٹھوکر پہ ہیں، مجھ کو مال اور دولت کی حاجت نہیں۔ اپنی قسمت کا اب تو سکندر ہوں میں، مجھ کو طیبہ کی جب سے گلی مل گئی۔
تخت و تاج حکومت بھی ٹھوکر پہ ہے، مجھ کو مال اور دولت کی حاجت نہیں، اپنی قسمت کا اب تو سکندر ہوں میں، مجھ کو طیبہ کی جب سے گلی مل گئی، بہت اعلیٰ، جب سے میں نے قلم کو معطر کیا ان کی ازواج و اصحاب کے ذکر سے، جب سے میں نے قلم کو معطر کیا ان کی ازواج و اصحاب کے ذکر سے، پھر قلم سے لطافت برسنے لگی، میرے لہجے کو پھر نغمگی مل گئی۔ اور مقطع کہ رب کے بھیجے ہوئے پاک قرآن کو، رب کے بھیجے ہوئے پاک قرآن کو، عائشہ کے محمد کے فرمان کو، عائشہ کے محمد کے فرمان کو، رب کے بھیجے ہوئے پاک قرآن کو، عائشہ کے محمد کے فرمان کو، جب سے دل میں بسایا ہے اسعد نے، مجھ کو ایمان کی چاشنی مل گئی۔ اور یہ 4 مسئلے بھی حاضر خدمت کرتا ہوں۔ ابھی راہ محبت کا سفر کچھ اور باقی ہے، ابھی راہ محبت کا سفر کچھ اور باقی ہے، ابھی تو ہجر کو بھی وصل میں تبدیل ہونا ہے، ابھی راہ محبت کا سفر کچھ اور باقی ہے، ابھی تو ہجر کو بھی وصل میں تبدیل ہونا ہے، در آقا پہ مر جانا فقط کافی نہیں اسعد، در آقا پہ مر جانا فقط کافی نہیں اسعد، ابھی طیبہ کی مٹی میں مجھے تحلیل ہونا ہے۔ بہت ہی اعلیٰ، کیا کہنا ہے؟ قلب مضطر کی سرزمیں پر جو بیج نعتوں کے بو رہے ہیں، قلب مضطر کی سرزمیں پر جو بیج نعتوں کے بو رہے ہیں، ہجر طیبہ میں اپنے دامن کو آنسوؤں سے بھگو رہے ہیں، قلب مضطر کی سرزمیں پر جو بیج نعتوں کے بو رہے ہیں، ہجر طیبہ میں اپنے دامن کو آنسوؤں سے بھگو رہے ہیں، ان پہ ہر شب درود پڑھ کر جو خواب طیبہ کے دیکھتے ہیں، ان پہ ہر شب درود پڑھ کے جو خواب طیبہ کے دیکھتے ہیں، اہل دنیا تو سوچتے ہیں کہ اپنے گھر میں یہ سو رہے ہیں، اور اپنے دامن میں پھول لفظوں کے ہر زباں سے جو چن رہے ہیں، اپنے دامن میں پھول لفظوں کے ہر زباں سے جو چن رہے ہیں، نعت کی پھر حسین مالا میں موتیوں کو پرو رہے ہیں، اور ان کے سارے ہی یار اچھے سبھی کا رتبہ بلند و برتر، ان کے سارے ہی یار اچھے سبھی کا رتبہ بلند و برتر، ان میں سب سے عظیم تر ہیں جو ان کے پہلو میں سو رہے ہیں۔ کیا کہنے مکرر، ان کے سارے ہی یار اچھے سبھی کا رتبہ بلند و برتر، ان میں سب سے عظیم تر ہیں جو ان کے پہلو میں سو رہے ہیں، کیا کہنا، جن کو دعویٰ ہے رہبری کا وہ خود ہی منزل سے بے خبر ہیں، جن کو دعویٰ ہے رہبری کا وہ خود ہی منزل سے بے خبر ہیں، ان کے پیروں بھی ان کے پیچھے خود اپنی منزل کو کھو رہے ہیں، اور ان کے در پر چلا ہے اسعد کے آنسوؤں کا خراج دے دے۔ دعا فرمائے کہ یہ حسرت میری پوری ہو جائے۔ ان کے در پر چلا ہے اسعد کے آنسوؤں کا خراج دے دے، اپنی امت کی مغفرت کو جو روز سجدے میں رو رہے ہیں۔ اور معراج کی کچھ منظر کشی کی ناکام سی کوشش کی ہے۔ حضرت جبریل امی جب حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اسے تھوڑا سا بیان کرنے کی یہ کوشش ہے کہ اے فرشتوں کے سردار روح القدس، تیرے طرز عمل پہ میں حیران ہوں۔ اے فرشتوں کے سردار روح القدس، تیرے طرز عمل پہ میں حیران ہوں، ان کے طلبوں کے تو نے جو بوسے لیے، یہ بتا کیا ہوا ماجرا آج ہے۔ اے فرشتوں کے سردار روح القدس، تیرے طرز عمل پہ میں حیران ہوں، ان کے طلبوں کے تو نے جو بوسے لیے، یہ بتا کیا ہوا ماجرا آج ہے۔
بولے جبریل میں یہ بتاؤں تجھے ان کے طلبوں کے کیوں میں نے بوسے لیے. بولے جبریل میں یہ بتاؤں تجھے ان کے طلبوں کے کیوں میں نے بوسے لیے. مصطفیٰ کی تو معراج ہے عرش پر ان کے قدموں تلے میری معراج ہے. بہت خوب بہت اے فرشتوں کے سردار روح القدس تیرے طرز عمل پہ میں حیران ہوں. ان کے طلبوں کے تو نے جو بوسے لیے یہ بتا کیا ہوا ماجرا آج ہے. بولے جبریل میں یہ بتاؤں تجھے ان کے طلبوں کے کیوں میں نے بوسے لیے. مصطفیٰ کی تو معراج ہے عرش پر ان کے قدموں تلے میری معراج ہے. اور دیکھیے گا کہ قلب سرکار کی آج تطہیر سے آب زمزم کو بھی خوب عظمت ملی. آب زمزم کو عظمت ملی. قلب سرکار کی آج تطہیر سے آب زمزم کو بھی خوب عظمت ملی. آب کوثر سے یہ شان میں بڑھ گیا اور عظمت بھی اس کی سوا ہو گئی. آج سارے زمانے کو رفعت ملی. بیت مقدس بڑا ذی قدر بن گیا. مرسلین امامت ہے تسلیم کی آج کی رات اس پہ گواہ ہو گئی. اور قدسیوں کی زباں پر بھی نغمات ہیں رنگ جنت بھی ہے آج نکھرا ہوا. قدسیوں کی زباں پر بھی نغمات ہیں رنگ جنت بھی ہے آج نکھرا ہوا. مرسلی بھی کہیں مرحبا مرحبا آج محبوب رب جہاں آ گیا. میں نے جنت سے پوچھا تجھے کیا ہوا پہلے جیسی مجھے آج لگتی نہیں. میں نے جنت سے پوچھا تجھے کیا ہوا پہلے جیسی مجھے آج لگتی نہیں. بولی جس کی شفاعت ضرورت میری میری گلیوں میں وہ مہرباں آ گیا. میں نے جنت سے پوچھا تجھے کیا ہوا پہلے جیسی مجھے آج لگتی نہیں. بولی جس کی شفاعت ضرورت میری میری گلیوں میں وہ مہرباں آ گیا. کیا کہنا ہے. اور دیکھیے گا کہ بارگاہ احد انتہاؤں کی حد ان کے پاکیزہ لب اور ثنائے صمد. بارگاہ احد انتہاؤں کی حد ان کے پاکیزہ لب اور ثنائے صمد. علماء کی توجہ چاہوں گا. بارگاہ احد انتہاؤں کی حد ان کے پاکیزہ لب اور ثنائے صمد. قاب قوسین ہے طور سینا نہیں حکم ادنو یہاں لنترانی نہیں. بارگاہ احد انتہاؤں کی حد ان کے پاکیزہ لب اور ثنائے صمد. قاب قوسین ہے طور سینا نہیں حکم ادنو یہاں لنترانی نہیں. آج معبود نے عبد محبوب کے زیر پا کر کے عالم یہ بتلا دیا. آج معبود نے عبد محبوب کے زیر پا کر کے عالم یہ بتلا دیا. میں نے محبوب کو اتنا عرفہ کیا کوئی انس و ملک اس کا ثانی نہیں. اگر آپ کا ذوق تازہ ہو تو بھائی ادنان سیرت کے حوالے سے کچھ اشعار ضرور ارشاد. مدح ممدوح یزداں میں کیسے کروں میرے الفاظ میں وہ بلاغت کہاں. مدح ممدوح یزداں میں کیسے کروں میرے الفاظ میں وہ بلاغت کہاں. زلف خمدار کا ہی کروں حق ادا میرے اشعار میں وہ فصاحت کہاں. کیا کہنا. زلف واللیل سے ذکر والشمس تک زلف واللیل سے ذکر والشمس تک میری پرواز میں ایسی طاقت کہاں. حسن معیار کا میں کروں تذکرہ میرے افکار میں وہ طہارت کہاں. آپ سے عشق کے ہو کے پھر باوضو رب سے اپنے طلب یہ عنایت کروں. چشم جبریل اور ذوق صدیق ہو ان کی تعریف میں کچھ عبارت کروں. لے کے قوس قضا سے میں رنگینیاں پھول سے خوشبوؤں کی تجارت کروں.
دھو کے اپنا قلم شبنمی عرق سے ان پہ لکھنے کی تھوڑی جسارت کرو، اور سارے عالم کو جس نے منور کیا، چہرہ مصطفیٰ ہے کہ مہتاب ہے، سارے عالم کو جس نے منور کیا، چہرہ مصطفیٰ ہے کہ مہتاب ہے، جس کی رعنائیوں سے خدا کی قسم راہ دین مبین اب بھی شاداب ہے۔ بعد صدیوں کے بھی ان پہ دنیا فدا، سارا عالم ہی مرنے کو بے تاب ہے، بعد صدیوں کے بھی ان پہ دنیا فدا، سارا عالم ہی مرنے کو بے تاب ہے۔ حسن یوسف کی تاثیر اپنی جگہ، حسن احمد کا لیکن عجب باب ہے۔ بعد صدیوں کے بھی ان پہ دنیا فدا، سارا عالم ہی مرنے کو بے تاب ہے۔ حسن یوسف کی تاثیر اپنی جگہ، حسن احمد کا لیکن عجب باب ہے، اور سارے اوصاف رب نے مرتب کیے، پیارے احمد کی پھر ان سے تجسیم کی۔ سارے اوصاف رب نے مرتب کیے، پیارے احمد کی پھر ان سے تجسیم کی۔ صبر ایوب کو، حسن صدیق کو، یوں زمانے میں پھر ان کی تقسیم یہ صدیق سے مراد یوسف ایوہ الصدیق ہے، سیدنا صدیق اکبر نہیں ہے۔ سارے اوصاف رب نے مرتب کیے، پیارے احمد کی پھر ان سے تجسیم کی۔ صبر ایوب کو، حسن صدیق کو، یوں زمانے میں پھر ان کی تقسیم کی۔ انبیاء و رسل کو بلا کر قدس، رب اکبر نے یوں ان کی تکریم کی۔ قول میثاق کا سب نے پورا کیا، اور امامت محمد کی تسلیم، اور آ گئے بن کے جس دم وہ حسن عتم، آ گئے بن کے جس دم وہ حسن عتم، رنگ سارے جہاں کا بدل ہی گیا۔ آ گئے بن کے جس دم وہ حسن عتم، رنگ سارے جہاں کا بدل ہی گیا۔ آگ بھی بجھ گئی اور کنگرے گرے، بھٹکا انسان آخر سنبھل ہی گیا۔ جس پہ ڈالی نظر ہو گیا یہ اثر، ابن خطاب سا بھی پگھل ہی گیا۔ جس پہ ڈالی نظر ہو گیا یہ اثر، ابن خطاب سا بھی پگھل ہی گیا۔ ذکر احمد میں ہے اب بھی یہ معجزہ، نام جب بھی لیا دل مچل ہی گیا۔ اور میری بے چینیوں کو کنارہ ملا، راحتوں کا مجھے پھر پیام آ گیا۔ میری بے چینیوں کو کنارہ ملا، راحتوں کا مجھے پھر پیام آ گیا۔ درد مٹنے لگے، نور چھانے لگا، میرے حصے میں خوشیوں کا جام آ گیا۔ ظلمت جہل ساری کافور ہو گئی، بام پر جیسے ماہ تمام آ گیا۔ لب سے لب مل گیا، چاشنی گھل گئی، جب زباں پر محمد کا نام آیا۔ ظلمت جہل ساری کافور ہو گئی، بام پر جیسے ماہ تمام آ گیا۔ لب سے لب مل گیا، چاشنی گھل گئی، جب زباں پر محمد کا نام آ گیا۔ اور ذکر آل نبی لب پہ جب آ گیا، میری سوچوں میں جگنو چمکنے لگے۔ ذکر آل نبی لب پہ جب آ گیا، میری سوچوں میں جگنو چمکنے لگے۔ جام معطر ہوئی، فکر تازہ ہوئی، لفظ پھولوں کی صورت مہکنے لگے۔ اور مدح اصحاب سے یہ چمن کھل گیا، طائران چمن بھی چہکنے لگے۔ مدح اصحاب سے یہ چمن کھل گیا، طائران چمن بھی چہکنے لگے۔ اگلا جملہ اگر آپ نہ سمجھے تو مجھے بڑا دکھ ہوگا۔ مدح اصحاب سے یہ چمن کھل گیا، طائران چمن بھی چہکنے لگے۔ حق نوازی صدا ہو گئی، جب ادا جو بھی سننے لگے وہ بہکنے لگے۔ کیا
ذکر آل نبی لب پہ جب آ گیا میری سوچوں میں جگنوں چمکنے لگے، جہاں معطر ہوئی فکر تازہ ہوئی لفظ پھولوں کی صورت مہکنے لگے، مدح اصحاب سے یہ چمن کھل گیا طائران چمن بھی چہکنے لگے، حق نوازی صدا ہو گئی جب ادا جو بھی سننے لگے وہ بہکنے لگے، اور ذکر خیر الورا میرے دل کی غذا میں نے جب بھی کیا تو سرور آ گیا، ذکر خیر الورا میرے دل کی غذا میں نے جب بھی کیا تو سرور آ گیا، ان پہ قربان ساری ہی دنیا میری، میرا تن بھی فدا میرا من بھی فدا، مدح شاہ امم ہے یہ رب کا کرم میرے ہونٹوں پہ جو ان کا نام آ گیا، مدح شاہ امم ہے یہ رب کا کرم میرے ہونٹوں پہ جو ان کا نام آ گیا، اسعد بے نوا ہے یہ ان کی عطا کہ حقیقت ہے یہ تو بجا وہ بجا۔ مجھے حکم ہوا ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایک شعر اور پھر اس کے بعد حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے مختصر سے پڑھ کے اجازت چاہوں گا۔ ذکر معاویہ ہو اور ذکر حسن نہ ہو تو شاید بات پوری بنتی نہیں ہے۔ شرافت کی نجابت کی کوئی تجسیم کرتا تو، تجسیم علماء جانتے ہیں، شرافت کی نجابت کی کوئی تجسیم کرتا تو میرا وجدان ہے کہ وہ حسن ابن علی کو، شرافت کی نجابت کی کوئی تجسیم کرتا تو میرا وجدان ہے کہ وہ حسن ابن علی ہوتا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے اندھیری شب میں جو آسماں پر حسین چمکتی سی کہکشاں ہے، لفظ معاویہ کا معنی بیان کر رہا ہوں، اندھیری شب میں جو آسماں پر حسین چمکتی سی کہکشاں ہے، یہ تیرے اسم عظیم تر کی مثالی صورت میں ذوفشاں ہے، جو بحریہ ہے میرے وطن کی یہ تیرے افکار کی کڑی ہے، جو بحریہ ہے میرے وطن کی یہ تیرے افکار کی کڑی ہے، بحر و بر پہ وہ تیرا لشکر رواں دواں تھا، رواں دواں تھا۔ اور ایک تاریخی حقیقت، شہر کوفہ علی کا منبر ہے تیرے ہاتھوں میں ہاتھ ان کا، شہر کوفہ علی کا منبر ہے تیرے ہاتھوں میں ہاتھ ان کا، وہ تیری عظمت کے معترف ہیں تو ان کی حرمت کا پاسباں ہے، اور یوں اپنے مرقد میں سو رہا ہے نبی کا کرتا کفن ہے تیرا، یوں اپنے مرقد میں سو رہا ہے نبی کا کرتا کفن ہے تیرا، تجھ پہ رب کی نوازشوں کا نبی کی رحمت کا سائبہ ہے، اور یہ قلب اسعد میں جو صحابہ کی مدحتوں کا چمن کھلا ہے، یہ قلب اسعد میں جو صحابہ کی مدحتوں کا چمن کھلا ہے، یہ جھنگ کے درویش کی نظر ہے یہ مقطع دوبارہ سماعت فرما لیں۔ ارشاد، جو آپ سمجھے ہیں وہ بھی درست ہے لیکن میرا اشارہ کسی اور کی طرف تھا۔ یہ قلب اسعد میں جو صحابہ کی مدحتوں کا چمن کھلا ہے، یہ جھنگ کے درویش، یہ بحر و بر کا تاجور بلا کا شاہ سوار ہے، یہ مومنوں کا پاسباں عدو کے سر پہ وار ہے، یہ گلستان دین میں بہار ہی بہار ہے، یہ شام سے طلوع ہوا تو بحر و بر پہ چھا گیا کہ مومنوں کا ورد ہے معاویہ۔ عام طور پر سرزمین شام کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی
خلافت کی زمین سمجھا جاتا ہے. میں نے اس بند میں سرزمین شام کا تعارف کروایا کہ سرزمین شام کی تاریخی حیثیت کیا ہے. یہ سرزمین انبیاء، یہ سرزمین شام ہے. یہ صرف امیر معاویہ کی سرزمین نہیں، یہ سرزمین انبیاء، یہ سرزمین شام ہے کہ رب کے مرسلوں کا اس کی گود میں قیام ہے. حضور کے بلال کا بھی اس میں ہی آرام ہے، رسول کے بیان میں بھی اس کا ذکر عام ہے. منافقوں پہ شام کی زمین شام ہو گئی کہ اس زمین کی ہر گلی جو اس کے نام ہو. اور بطول رسول کی زبان نے کہا ہے جس کو ہا دیا، رسول کی زبان نے کہا ہے جس کو ہا دیا، کتابت خطوط کا اعزاز بھی عطا کیا. حسین و دل نشین ہے وہ خاور سماویہ، منافقین کے لیے بنا رہا جو حاویہ. ابو بکر عمر غنی علی کا میں مرید ہوں، معاویہ کے دشمنوں پہ قہر ہوں وعید ہوں.